کون توجہ سے نہیں سن رہا؟ بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا۔ بحر علم یعنی غموں کا سمندر، سفینہ کہتے ہیں کشتی، کوئی سمندر کی لہروں میں پھنس جائے تو اسے کوئی سہارا چاہیے نا، تو شاعر یہ کہہ رہا ہے بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا۔ سارے جہاں میں ڈھونڈ کے سارے جہاں میں ڈھونڈ کے لوٹائی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا۔ حضرت گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ارادہ ہے کہ اسی پر کچھ گفتگو کی جائے۔ مجھ سے پہلے بہت بڑے بڑے علماء کے بیانات آپ نے سنے، نہایت اہم ترین اور ضروری چیزیں آپ کے سامنے آئی۔ انہوں نے ہماری بیماریاں بھی سامنے رکھی۔ آج امت مسلمہ کو ٹھیک طریقے سے انہوں نے ڈائیگنوز بھی کیا، تشخیص بھی کی اور تجویز بھی کی، بتلایا بھی کہ ان مرضوں کا علاج کیا ہے، یہ بھی بتلا دیا کہ امت مسلمہ کے امراض کیا ہیں، یہ بھی بتلا دیا کہ ان کا علاج کیا ہے۔ بتلایا تو یہ بھی ہے کہ ہم ٹھیک سے مسلمان نہیں ہیں، جیسا ہمیں ہونا چاہیے ہم ویسے نہیں ہیں، جیسے ہماری نمازیں ہونی چاہیے ویسی نہیں ہیں، جیسی ہماری شخصیت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، جیسا ہمارا کردار ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے، جیسا ہمارا گھر بار ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، جیسی ہماری گفتار ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، جیسے ہمارے معاملات ہونے چاہیے ویسے نہیں ہے، جیسا ہمارا کاروبار ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ دکان ہم اپنے طریقے پہ چلاتے ہیں، بزنس ہم اپنے اصولوں پہ کرتے ہیں، شریعت کہتی رہے جو اسے کہنا ہے، قرآن میں آیا ہوگا جو آیا ہے، حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو اصول بتلائے ہیں، جو راہیں معین کی ہیں، جو راستے طے فرمائے ہیں، کہے ہوں گے، بتلائے ہوں گے، ہمیں ان سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو اپنی ہی ڈگر چلنا ہے، اپنی ہی چال چلنا ہے۔ کاروبار میں ہمارے حرام اسی طرح سے ہوگا، دھوکے ہم ایسے ہی دیں گے، دھوکے نہیں بلکہ پروالیان کی زبان میں کہا جائے رگڑے دیں گے، رگڑے بعد نہیں آئیں گے۔ ہاں حاجی صاحب بھی ہے، نمازی صاحب بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن ایک دفعہ اس کے نیچے کوئی پھنسے تو صحیح، اس کے ہاتھ میں کوئی آئے تو صحیح، ایسے رگڑے لگائے گا کہ بس توبہ کر لے گا سامنے والے۔ ارے خدا کی قسم، دنیا کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ اصولوں سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے دین سے، آپ کے اسوہ سے، آپ کے کردار سے، آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی شریعت سے دنیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام تو اچھا ہے، دین فطرت ہے، نیچرل ہے۔ اب یہ دین تو ایسا ہے جس نے کبھی دین دیکھا نہ ہو، جس نے کبھی اچھائی کے بارے میں سنا نہ ہو، جس کو اچھائی اور برائی کے درمیان کا فرق پتہ نہ ہو، اس کے سامنے بھی اگر یہ اسلام آئے گا تو وہ یوں سمجھے گا کہ یہ تو میرا ہی کھویا ہوا دین تھا، وہ تو یوں سمجھے گا کہ یہ تو میرے ہی دل کے بات تھی۔ دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ تو دل کی آواز ہے۔
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ خدا کا پیغام، یہ تو دل کی آواز ہے، ہر دل کی آرزو ہے، یہ تو دین فطرت ہے. اسلام ہی کے اوپر ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے. اس دنیا میں آنکھیں کھولنے والا اسی دین، اسی شریعت، اسی مزاج کو لے کر پیدا ہوتا ہے. یہی خیالات اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں ہوتے ہیں. وہ تو ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماں باپ کی تربیت کا اثر پڑتا ہے. کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی کچھ بن جاتا ہے. حقیقت میں تو ہر ایک دین اسلام کے اصولوں ہی پر پیدا ہوتا ہے. اس کے دل کی آواز ہے لا الہ الا اللہ، اس کے دل کی آواز ہے محمد رسول اللہ، اس کے دل کی آواز ہے اللہ اکبر، اس کے دل کی آواز ہے لا نعبد الا اللہ وحدہ، وہ دل کی آواز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے دل کی آواز ہے چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، چاہے وہ کسی دین، کسی دھرم، کسی طریقے کو فالو کرنے والا ہو اور کسی بھی نظام کا ماننے والا ہو، اور دنیا کے کسی خطے، کسی چپے، کسی حصے، کسی علاقے اور کسی تہذیب کے زیر اثر رہنے والا ہو، اس کے دل کی آواز اسلام ہے، دل کی آواز لا الہ الا اللہ ہے، دل کی آواز قرآن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو ہم ہی نہیں پڑھتے. یہ کرسی چل رہی ہے، ذرا میں بھاری سا ہوں، سوچ تو یہ رہا تھا کہ حضرت ہی بیٹھے اس پہ، لیکن اجازت دیجیے میں ہی بیٹھتا ہوں. یہ جنگلی ایک آدھ پایا وایا ٹوٹ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. بھاری آدمی بھاری سا بھی تو اصل میں بس یہ ہنسنا بھی ضروری ہے. کیا عرض کر رہا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین، یہ اسلام جو ہمیں دیا ہے، یہ ہر دل کی آواز ہے. لیکن یہ قرآن تو ہماری ہی الماریوں میں گرد کے تحت گردوں کی تہوں میں دبا ہوا ہے. ہمیں ہمارے ہی گھروں میں کھول کے نہیں دیکھا جاتا. ہم ہی نہیں جانتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. اس کا تو ہمیں ہی کچھ نہیں پتا تو دوسرے کہاں دیکھیں. ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توجہ ہے؟ ہاں ساودھانی ہٹی، درگھٹنا گھٹی، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. ذرا سی دیر میں بچوں تمہاری کچڑیاں بیچ کے ختم کر دو، ساری تھوک میں ایک ہی دفعہ دے دو مجھے، کتنی دکھاؤ، ایک ہی دفعہ ریٹ لگا رہا ہوں کتنی ہے. اب نہ کوئی آواز دیو کچڑی، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے دین تو ایسا میٹھا دیا ہے. بھلا شہد، کسی نے زندگی میں شہد چکھا نہ ہو، جب کبھی بھی اس کی زبان کو لگے گا وہ یوں ہی کہے گا کہ بڑا اچھا ہے. کسی نے گاجر کا حلوہ کبھی کھایا نہ ہو، جیسے ہی زبان پہ جائے گا کہے گا بڑا اچھا ہے. خدا کی قسم یہ دین بھی ایسا ہی ہے، یہ اسلام بھی ایسا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، یہ تو ہمیں ہی نہیں پتا. دوسرے کہاں دیکھیں گے؟ دوسرے ہماری تجارتیں دیکھتے ہیں، ہمارے کاروبار دیکھتے ہیں، ہمارے معاملات دیکھتے ہیں، ہمارے طریقے دیکھتے ہیں، ہمارے آپس کے معاملات، ہم ہماری شادیاں دیکھتے ہیں، ہماری خوشیاں دیکھتے ہیں، ہمارے غم دیکھتے ہیں، ہماری لڑائیاں دیکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارا لین دین دیکھتے ہیں. بھائی صاحب ایک دفعہ آئے تو صحیح، پھر تو فون بھی نہیں اٹھانے کا. ایک دفعہ مل جائے 5-7 لاکھ کسی کے، پھر نہیں فون اٹھانے کا، رقمیں دینے سے بعد نہیں آئے گا. میں نے دیکھا ایک صاحب کو حج کئی کر رکھے ہیں، اور میں اپنے استاد کے ساتھ ان کے پاس گیا تھا. ایسی لمبی تصویر، اتنا بڑا نماز کا نشان، یہاں تک کی داڑھی تھی کہ میں سوچ رہا تھا استنجا یہ کیسے کرتے ہیں، اٹھا کے رکھنی پڑتی ہے، وہ بھی داڑھا تھا، اور ایسی لمبی تصویر گھما رہے. بھائی صاحب بات جتنی دیر کی بات کی، جواب دیا اور تصویر چالو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بالکل اللہ 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 اللہ. میں سوچ رہا کتنا نیک آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے. استاد محترم نے اس کی چائے نہیں پی،
مجھے بھی اشارہ کر دیا نہیں پینا. میں سوچ رہا ہوں یار صبح سے تھکا رکھا ہے, پینے نہیں دے رہے. میں پینے کو تھا, حضرت نے پینے نہیں دی, کہنے لگے یہاں نہ پیو. کان میں کہہ دیا کہ یوں کہہ دے روزہ ہے, میں نے بھی کہہ دیا روزہ ہے. جب استاد کہہ دے تو مجھے کیا حرج تھا. کہنے لگے اس حاجی کا 100% کاروبار سود کا ہے, حرام کا کاروبار ہے. میں نے آیت تو کچھ اور پڑھی تھی, وہ ان حضرات کا جو بیان تھا اس پہ چلا گیا. خیر یہ کہ ہماری بیماریاں یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہونے کو تیار نہیں, ہم لوگوں سے باز نہیں آتے. ابھی اللہ والے تو بہت بڑھیا, دارالعلوم دیوبند بھی بہت بڑھیا, اور مرکز نظام الدین بھی بہت بڑھیا, اور بھی ہماری جمعیت بھی بہت بڑھیا. لیکن یہ اللہ والے ہی کریں تو بھی کریں, ہم نہیں کرنے کے کچھ. ہم تو رگڑے دیے ہوئی جائیں گے, ہم تو دھوکے دیے ہوئی جائیں گے. ہمارے نیچے تو ایک دفعہ کوئی پھنس جا بس, اب بتا دیں گے اسے KBC کے ساتھ ہوتے ہیں, اب بتا دیں گے اسے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنے سے وہ توبہ کر لے گا, کان پکڑ لے گا, ہماری گلی کو کبھی نہیں آئے گا. ایسے رگڑے دیں گے اسے کہ اس کی نانی یاد دلا دیں گے. یہ ہمارے حالات ہیں. بھلا ایسے مسلمان ہوا کرتے ہیں, ایسوں کی نیت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے زبردست نبی اور پیغمبر رسول ہیں. حضرت عیسیٰ اور اللہ نے سب سے زیادہ گنتی میں بھی اور حیرت انگیز بھی معجزے جس نبی کو دیے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی ذات گرامی ہے علیہ السلام. ارے نام سنا حضرت عیسیٰ کا. میں ایک مدرسے میں گیا, 5ویں کلاس کے بچوں کی کتاب میں سوال تھا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کا کیا نام ہے, اور ٹیچروں نے بچوں کو تیاری بھی کرائی تھی. بچوں نے پرچے میں جواب بھی لکھا تھا جوزف. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے, حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں, وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ان کی تو ماں ہے حضرت مریم. خیر حضرت عیسیٰ بڑے جلیل القدر نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اللہ کے بالکل قریبی ہیں. ان کے جو صحابہ ہیں, حواری ہیں, ان کی ذات کو رہنے والے ہیں, ان میں سے ایک پکے والا شاگرد ہے. کیسا پکے والا شاگرد, مفتی فرمان کے جیسا, ایسے پکے بالکل لگے رہتے ہیں استاد جی کے پیچھے. جدھر کو بھی استاد جی چلے بس میں بھی وہی چل رہا ہوں. گھر گئے تو دروازے پہ کھڑے ہیں, باہر گئے تو ساتھ ساتھ ہیں, سفر میں, حضر میں, خوشی میں, غم میں, پریشانی میں, راحت میں, سکون میں, ہر حال میں بھی میں تو استاد کا ساتھی ہوں. سب یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کا سب سے خاص آدمی بس یہی ہے. فرمان جی بالکل پکے والا چہرہ ہے, پکے والا شاگرد ہے. ایک دم حضرت جی کا سب سے سگا اگر کوئی ہے, سب سے قریبی اگر کوئی ہے تو بس یہی ہے. اس سے جیسا